کیسے پتا چلے گا کہ انسان میں دوزخ سے بچ کر جنت میں داخلے کے لیے ایمان کافی ہے؟ جب اس کے کرتوت ویسے ہوں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک جنازے کے موقع کے اوپر قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو جنتی ہے اللہ کے پاس تقدیر میں لکھا ہے، اور جس نے جہنم میں جانا ہے لکھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے اس کے بعد وہی سوال بنتا تھا جو آپ نے لکھا ہے. حضرت علی راوی ہیں اس حدیث کے. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہی ہے تو پھر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں. ویسے انہوں نے پوچھا اور ہم نے بغیر پوچھے ہی عمل کرنا چھوڑنے کے چکر میں پڑے ہوئے. آپ فرمایا عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے. تو حضور نے بتا دیا کہ جو جنتیوں والے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو جہنمیوں والے کام کرے گا وہ جہنم میں جا رہا ہوگا. تو آپ اپنے آپ کو خود چیک کر سکتے ہیں دنیا میں کہ آپ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ تو ہی ٹھیک ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ فرض کی پابندی اختیار کر رہے ہیں، رزق حرام سے بچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں. بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے، اس کے الٹ چل رہے ہیں، تو آپ جہنمیوں والے عمل کر رہے ہیں. آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں ہے، یاد رکھیے گا. بیڈ لک دنیا میں ہے کہ انسان محنت کر کے بھی فیل ہو سکتا ہے، آخرت میں انسان فیل نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ اس چیز کا خطرہ تھا کہ کسی انسان کے دماغ میں یہ آتا کہ یار دنیا میں بھی اتنی محنت کر کے بندہ اینڈ پہ ناکام ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے آخرت میں بھی ہم جہنم میں چلے جائیں. اللہ نے کہا میں وعدے کے خلاف نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے کہ دنیا میں جو پیغمبروں کی پیروی کرے گا گارنٹیڈ جنت ہے اس کے لیے. بیڈ لک آخرت میں کوئی نہیں. بیڈ لک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، یاد رکھیے گا. باقی یہ جو حدیثیں آتے ہیں نا بخاری مسلم سے کہ کوئی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے اور جنت سے ایک بالش رہ جاتا ہے پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، وہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، وہ پہلے دن سے ہی جہنمی ہوتے ہیں، ایکسپوز ہو جاتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بیڈ لک ہو جائے. بیڈ لک آخرت کے معاملے میں نہیں ہوتی بھائی. اگر آخرت کے لیے بیڈ لک آپ نے مانی تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کو پسند فرمانے والا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص پیغمبروں کی پیروی کرے اس کے ساتھ بیڈ لک ہو جائے. ناٹ ایٹ آل. اس ٹاپک کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں.